الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، عالم اسلام عمومی طور پہ اور پاکستان خاص طور پہ مختلف عذابات، مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ کبھی طوفانی بارشوں کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی ڈینگی، ملیریا اور مختلف قسم کے امراض کی صورت میں یہ عذابات ہم پر اترتے ہیں۔ معاشی بدحالی، بے امنی، دہشت گردی، یہ سب عذابات کی ہی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔ ان عذابات کے بارے میں، اس بارے میں مختلف تجزیہ کار اپنے اپنے تجزیے، اپنی اپنی آراء پیش کرتے ہیں، جن کو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ گوارا کیا، یہ سوچا کہ ان عذابات کو بھیجنے والا یعنی اللہ، اس کی کتاب قرآن ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو کھولیں، پڑھیں اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی عذابات کے بارے میں ہمارے رب نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، تاکہ ہم ان اسباب سے بچیں کہ جن کی وجہ سے یہ عذابات، یہ مشکلات، یہ مصائب ہم پر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا ان کرتوتوں کے بدلے میں جو وہ کر رہے تھے، اور البتہ ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی، تکلیف اور مصائب و مشکلات میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ ہمارے سامنے عاجزی انکساری اختیار کریں، یعنی ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب آسودہ حال ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ مصائب و مشکلات پیش آتی رہی ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لیل و نہار زمانے کی الٹ پلٹ ہے، زمانے کی گردش ہے۔ تو ہم نے ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے ہمارے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کی پکڑ سے ان لوگوں کے علاوہ کہ جن کی شامت آ گئی ہو کوئی بھی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث بنے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پھر وہ نہ سن سکیں؟ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر دلائل و معجزات لے کر آئے، پھر انہوں نے جس چیز یعنی دین حق کو ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات ممکن نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق کو جھٹلانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد یعنی کہ وعدے کا پورا کرنا نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق و نافرمان ہی پایا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی اور بعض کو سخت زوردار آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہی سیلاب کی صورتحال جیسے ہمارے ملک میں آج کل درپیش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دین حق سے منہ موڑنے اور بدعمالیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے مٹا ڈالا، اور آج امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے۔ قرآن اور احادیث کی موجودگی کے باوجود یہ امت اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، اور نہ قرآن و حدیث کے روشن اصولوں کو یہ اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہے،
बल्कि अक्सरियत ने किताब और सुन्नत का रास्ता छोड़कर अपनी मर्जी की पगडंडियों और शिर्क और बिदअत को सीने से लगाया हुआ। अब मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस पेश करने लगा हूं जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर पूरी तरह फिट होती है। ये हदीस सुनन इब्न माजा में है और भी बहुत सी किताबों में है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए मुहाजिरों की जमात, 5 चीजें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुब्तला हो गए तो उनकी सजा जरूर मिलेगी, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि वो बुरी चीजें तुम तक पहुंचे। पहली, जब भी किसी कौम में बेहयाई, बदकारी वगैरह एलानिया होने लगती है तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुजरे हुए बुजुर्गों में नहीं होती थी। आज से 20 साल पहले किसी ने एड्स का नाम नहीं सुना था। दूसरी बात, जब भी वो नाप तोल में कमी करते हैं उनको कहत साली, रोजगार की तंगी और बादशाह के जुल्म के जरिए से सजा दी जाती है। ये हालात हमारे मुल्क में हैं। एलानिया तौर पे भी बेहयाई यहाँ पे है। सिनेमा घरों के पोस्टर्स आप बाजार में से गुजर रहे हो तो वहां पे उरिया औरतों की तस्वीर हैं कि तो ये 5 बातें ये हमारे मुल्क में ये मौजूद हैं। तीसरी बात, जब वो अपने मालों की ज़कात देना बंद करते हैं तो उनसे आसमान की बारिश रोक ली जाती है। अगर जानवर ना हो तो उन्हें कभी बारिश ना मिले। चौथी बात, जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तोड़ते हैं तो उन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो उनसे वो कुछ छीन लेते हैं जो उनके हाथ में होता है। पांचवी बात, जब भी उनके इमाम, सरदार, लीडर वगैरह अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते और जो अल्लाह ने उतारा है उसे इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला उनमें आपस की लड़ाई डाल देता है। ये 5 बातें हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और जो हालात और जिन मसाइल और मुश्किलात में हम मुब्तला हैं ये हमारे अपने हाथों की ही की हुई कमाई है। तो इनसे निकलने का वाहिद हल है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की कामिल अताअत करें, कामिल फर्मा बरदारी करें और उन तमाम बुराइयों को, उन तमाम गुनाहों से हम अपने आप को पाक कर लें जिनमें हम मुब्तला हैं। जहां तक मेरा अपना कुरान और सुन्नत का मुताला है तो उससे ये चीज सामने आती है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी कौम को उसकी नेकियों में सुस्ती की वजह से नहीं पकड़ता, बल्कि उस कौम को बुराइयों में मुब्तला होने की वजह से पकड़ता है। और हमारा मुआशरा आज बुराई में लथपथ है। बहुत से दीनदार लोग जो हैं उनका हाल ये है कि उन्होंने दाढ़ियां भी रखी हैं और लोगों से बद इखलाकी, लोगों का माल खाना, जखीरा अंदोजी करनी, ये कुछ भी है। रोजा भी वो आदमी ने रखा हुआ है और बैंक से सूद भी खा रहा है। तो जब पूरा मुआशरा ही ऐसे हो तो फिर तबाहियां ही आती हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपने गुनाहों की तौबा करें और किताब और सुन्नत पर कामिल तरीके से चलें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।